اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور رحم کرنے والا اور دلوں کے بھید جانے والا۔ میں پیغام یہ چیز دینا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر گورنمنٹ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور صدر آزاد کشمیر فیصل راٹھور صاحب آزاد کشمیر اور کمشنر صاحب اور بالا افسر جتنے بھی ہیں، تمام بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ ہوا اس کی قیادت میں نے کی ہے ضلع باغ سے، کیونکہ اس وقت ہمارا ضلع باغ تھا۔ تو میں اپنی بات بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کی، میں پوری آزاد کشمیر کی بات کی ہے۔ اس چیز کا گواہ سردار تیک صاحب خود موجود ہیں، اللہ یاد ہیں الحمدللہ، ان سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے۔ پوری آزاد کشمیر کی قیادت کی اور لوگوں کی مدد کی، کیونکہ اس وقت بات چھانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی بات کر سکتا تھا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور اس کا 8 اکتوبر 2005 کو پیما ہسپتال کے پاس سے میں نے آغاز کیا اور جتنے بیرونی ملک تھے ان سے مدد مانگی کہ عام لوگ مشکل میں ہیں اور باڑوں کی چوٹیوں پہ ہیں، نالوں کی گہرائیوں میں ہیں، عام مدد کی ضرورت ہے، مدد کریں۔ اور جتنے بار کے ملک تھے انہوں نے مدد کی، امریکہ کے جہاز پہنچے اور جو بیڈی کے اندر بھی پہنچے، یونین کونسل بیڈی کے اندر بھی پہنچے، کیونکہ میں 14 گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ پہنچے اور مدد کی اور پوری آزاد کشمیر کے اندر تعمیر ترقی ہوئی۔ فیصل راٹھور صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب، صدر آزاد کشمیر صاحب، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر صاحب، کمشنر صاحب، آپ تو بہتر مجھے جانتے بھی ہوں گے، پوری آزاد کشمیر کے اندر ترقی ہوئی ہے۔ اور یونین کونسل بیڈی والوں نے کیا غلطی کی ہے مجھے بتائیں؟ وہ آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے کیا؟ وہ آزاد کشمیر کے بچے نہیں ہیں؟ وہ آزاد کشمیر کے بزرگ نہیں ہیں؟ وہ آزاد کشمیر کا علاقہ نہیں ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیا جائے۔ پوری آزاد کشمیر کے اندر سکول بنے، یونیورسٹیاں بنی، روڈیں بنی، لیکن ہماری یونین کونسل بیڈی کے اندر اس وقت تک کوئی دنیا کی چیز نہیں بنائی ہے۔ کیوں نہیں بنائی گئی؟ وجہ بتائیں مجھے، بولو نا۔ جبکہ وہ پیسہ باہر کی گورنمنٹوں نے دیا تھا، آپ کا فرض بنتا تھا پوری آزاد کشمیر کے اندر لگاتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ لوگوں نے نہیں لگایا۔ فیصل راٹھور صاحب، چودھری عزیز صاحب اس وقت موجود تھے، اللہ جنت نصیب کرے نے، اللہ جنت میں جگہ دے نے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ پیر رضا علی صاحب موجود تھے اور بقایا اور لیڈر اور فیسر بھی موجود ہیں فاروق کوٹے کے ضلع کے اندر۔ جو مکان یونین کونسل بیڈی کے لیے دیے گئے، ترکی نے دیے، تو بریگیڈیئر شکیت صاحب جو تھے وہ انہوں نے ہمیں کیمپ لگا کے دیا باغ میں چوک پر، ٹھیک ہے نا۔ وہ مکان بھی آپ نے ٹھا کر جو ہے نا فاروق کوٹے ضلع میں کھڑ کے لگائے، اور غریب عوام کے مکان آپ کو بیڈی کے اندر کسی کو نہیں دیا ہے۔ میں نے ایک مکان لیا بڑی مشکل سے، بڑی سفارشیں کر کے، ڈی سی صاحب سے پیلیں کروا کر، جس چیز کا گواہ ایک وکیل صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے دلایا، جس مکان کے اندر میں رہنا شروع کر دیا۔ میرا گھر اس وقت تک بھی نہیں بنا ہوا ہے۔ کیوں نہیں بنا ہوا ہے؟ مجھے کسی نے معاوضہ بھی نہیں دیا ہے۔ کیوں نہیں ملا ہے؟ کیونکہ میں آزاد کشمیر کا شہری نہیں ہوں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ مکان ٹھا کے فاروق کوٹے ضلع میں لگائے اور باغ ضلع میں لگے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کوئی مدد نہیں دی گئی یونین کونسل بیڈی کے اندر، نہ ہمارا کوئی سکول بنا، نہ ہمارا کوئی ہسپتال بنا، نہ ہماری کوئی روڈ بنی، نہ ہمارے پاس کوئی دنیا کی کسی چیز کی سہولت آپ لوگوں نے نہیں دی۔ کیوں؟ یونین کونسل بیڈی آپ کا حصہ نہیں ہے، آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ کیا غلطی کی ہے، کیا خطا ہوئی ہے یونین کونسل بیڈی کے لوگوں کی؟ آپ مجھے بتائیں۔ پھر 8 اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ ہوا تو پیسے ملنے شروع ہوئے، یہ پیسے ریلیف، فی فیملی فی گھر کو 7 لاکھ روپیہ دینا کیا تھا، 75,000 پہلے ملا ہے اور اس کے بعد فی فیملی کو 7 لاکھ روپیہ دینا تھا۔ وہ 7 لاکھ روپیہ بھی فیصل راٹھور صاحب آپ لوگوں نے اڈاپٹ کیا، ویلی والوں نے اڈاپٹ کیا،
ہماری یونین کونسل کو کچھ بھی نہیں دیا. جس ڈیم کی آپ بات کرتے ہو کہ ہم نے ڈیم دیا ہے، وہ 8 اکتوبر 2005 کو زلزلے کے اندر جو ڈیموں کی منظوری آئی بار کی حکومتوں سے، وہ ڈیم جو ہے نا ہمیں یونین کونسل بیٹی کے اندر آپ نے دیا اور آپ نے نام کر دیا کہ ہم نے دیا ہے، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے. آپ کی گورنمنٹ نے بیٹی کے اندر کوئی کام نہیں کیا ہے. اس چیز کے ثبوت میں پیش کروں گا. آپ نے وہ جو 7 لاکھ روپے باہر سے معاوضہ ہم لوگوں کو فی فیملی کے لیے آیا تھا، وہ بھی آپ نے اڈاپٹ کیا. فیصل راٹھور صاحب، بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کے لیے ہیں، لیکن سوچ اس بات کا ٹیبل ٹاک نہیں کر رہے ہیں. آپ ٹیبل ٹاک کریں تو آپ کو ہر چیز کا میں پروف دیتا ہوں، ہر چیز کا ثبوت دیتا ہوں. ہمارے لوگوں نے کیا غلطی کی ہے، ہماری عوام نے کیا غلطی کی ہے، ہمارے بچوں نے کیا غلطی کی ہے. نہ وہاں پہ اسکول ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ وہاں پہ بچوں ہماروں کی نوکری ہیں، نہ ہمارے بچوں کا روزگار ہے. ہمیں ہر چیز سے آپ لوگوں نے محروم رکھا ہوا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آزاد کشمیر وزیر اعظم، صدر، چیف سیکرٹری اور جو دیگر اعلیٰ افسر اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو سب کو پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ بڑی سیٹوں پہ ہیں، آپ اپنے وزیروں کو پوچھ سکتے ہو کہ آپ کو کوٹا ملا ہے، آپ کون کون سی جگہ لگاتے ہو، کون کون سی یونین کے اندر آپ نے لگایا ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہو. لیکن آپ صدر بھی نہیں ہیں، آپ وزیر اعظم بھی نہیں ہیں، آپ چیف سیکرٹری بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ ملک کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں. آپ تو صرف اپنی گاڑیاں بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ لوگوں سے تو ایکشن کمیٹی ٹھیک رہی ہے، جس نے کسی سے وعدہ نہیں کیا ہے، کسی سے ووٹ نہیں مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچائی ہے جس مقام پر آپ ووٹ لے کے بھی نہیں پہنچے ہو. تو میں اس لیے اپیل کرنا چاہتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہ برائے مہربانی کر کے آپ اگر عوام کی خدمت نہیں کر سکتے، عوام کی بات نہیں کر سکتے ہو، قوم کی اسمبلیوں کے اندر بات نہیں کر سکتے ہو، آپ عوام کو روزگار نہیں دے سکتے ہو، آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے کے حقدار بھی نہیں ہو. آپ اور شنک کے ناخن، آپ بدماشی کرتے ہو، آپ پستول یا رفل کی گولی پہ آپ بدماشی کر کے ہمیں بتاتے ہو کہ ہم بدماش ہیں. ایسے بدماشی نہیں مانی جاتی ہے. بدماشی وہ ہوتی ہے کہ عوام کی خدمت کرتے، عوام آپ آواز نکالتے تو عوام آپ کے پیچھے آتی، تو پھر آپ بدماش بنتے کہ واقعہ آپ کی بات ہے. آپ صرف اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو نظر انداز کرنا، عوام کو نظر انداز کرنا، یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے. میری بات سمجھے نا. پیٹ تو ہر بندہ اپنا بانٹ لیتا ہے. فیصل راٹھور صاحب، پیٹ اپنا ہر کوئی بانٹ لیتا ہے، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب. لیکن مزہ تہاں آتا ہے کہ دوسرے کا پیٹ بھرو تو پھر مزہ آتا ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ کبھی کسی کا حق نہیں کھاؤ، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤ. جو دل دکھاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے. پھر اسی ویڈیو کے اندر میں ایک پیغام دیتا ہوں، نیکی بدی تراجو تلسی ربی دولت بیسی جی، ہاتھ پہ پیر گوئیاں دیسن چھپیا کوئی نہ ریسی جی. فیصل راٹھور صاحب، اس دنیا میں تو آپ کر لو گے، چیف سیکرٹری صاحب اس دنیا میں تو کر لو گے، صدر صاحب آپ اس دنیا میں تو کر لو گے، کمشنر صاحب اس دنیا میں تو کر لو گے، کیونکہ آپ جبر ہو، آپ بڑے ہو. لیکن وہاں اللہ کی عدالت میں جا کے کیا جواب دو گے؟ اس چیز کو سوچو آپ لوگ. یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ یاشی آپ کو وہاں پہ نہیں کام آئے گی. وہاں پہ آپ کے ہاتھ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، پاؤں بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کان بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ناک بھی آپ کے خلاف ہوئے گا، زبان بھی آپ کے خلاف ہوئے گی، آنکھیں بھی آپ کے خلاف ہوئیں گی. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے. اس لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہماری یونین کونسل کے اندر 8 اکتوبر 2005 کا زلزلے کا بھی کوٹا اور ہمارا جو ذاتی کوٹا ہے، ہمارے بچوں کا کوٹا ہے، ہمیں روزگار دو، ہمیں تعلیم کا روزگار دو، ہمیں نوکریوں کا روزگار دو، ہمیں ہر چیز کی سپورٹ کرو. اگر آپ سپورٹ نہیں کرو گے تو خدا کی قسم کر کے آتا ہوں، اللہ کی عدالت میں آپ بالکل جھوٹے ہوگے، اللہ کے رسول کے پاس جھوٹے ہوں گے، اور عوام کی عدالت کے اندر آپ جھوٹے ہوں گے. آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلے. پھر میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ عوام کے پہنچنے سے پہلے آپ اسمبلی کو تالا لگائیں اور ٹاٹا کرو اور نکلو. ٹھیک ہے نا. یہ پولیس جو ہے نا، یہ بھی عوام کی ہے،
یہ جو پولیس ہے نا، یہ عوام کی ٹیکسوں سے آپ بناتے ہو، عوام کی ٹیکسوں کی تنخواہ دیتے ہو، اپنے جیب سے نہیں دیتے ہو، یہ پبلک ہے۔ میں آئی جی صاحب کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، میں نزاکت خان یونین کونسل ڈوبا بیڈی والا بات کر رہا ہوں، میں آئی جی صاحب آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے جیب سے ان کو تنخواہ نہیں دے رہے ہیں، آپ عوام کی ٹیکسوں کی تنخواہ آپ کو ان کو دے رہے ہیں۔ فیصل راٹھور صاحب، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی عوام کی ٹیکسوں کی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ بھی عوام کی ٹیکسوں کی تنخواہ لیتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو عوام نے بٹھایا ہوا ہے، آپ خود نہیں بیٹھے ہیں، نہ ہی آپ کے جیب میں اتنے پیسے ہیں، نہ ہی آپ لوگوں نے اتنا بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ آپ لوگوں سے تو میں اچھا رہا ہوں، جن نے 8 اکتوبر 2005 کو ایک دن کے لیے قیادت کی تو پوری دنیا نے مدد کی۔ آپ سے زیادہ تو میں بہتر رہا ہوں کہ ایک دن میں پوری آزاد کشمیر کو تندرست کر دیا، پوری آزاد کشمیر کی قیادت کی، بلڈنگیں بنوائی، بے گھروں کا گھر بنوایا، روڈیں بنوائی، یونیورسٹی بنوائی، اسکول بنوائے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سر، میں نے صرف 12 گھنٹے کی قیادت کی تھی، کیونکہ مجھے قیادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مجھے لیڈر بننے کی کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ 8 اکتوبر 2005 کی ویڈیو نکال کے دیکھیں، یہ نزاکت خان وہاں پہ بھی آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ آپ لوگوں نے اگر دبا دیا وہ علیحدہ بات ہے، لیڈروں نے دبا لیا، پڑھے لکھے لوگوں نے بعد میں دبا دیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ قیادت کرنے والا نزاکت خان میں ہوں۔ میں اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہ اس خدا کو حاضر ناظر رکھ کے، خدا کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کے ہمارے علاقے کے اندر تعمیر ترقی کرو، ہماری کشمیر کے اندر تعمیر ترقی کرو، ہمارے لوگوں کو روزگار دو، ہمارے لوگوں کو بے روزگار نہیں مارو، ہمارے لوگوں کا تحفظ کرو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہماری گورنمنٹ بہت بڑے کام کرتی ہے، یہ ابھی سیلاب آیا ہے، اس کا خود ہی شعور لے لیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ اس سے پہلے جو سیلاب آئے، اس سیلاب کے اندر میرا گھر بھی گیا ہے، آپ نے ابھی تک مجھے معاوضہ نہیں دیا ہے، یہ ثبوت دیتا ہوں، میرے پاس کاغذات موجود ہیں، نظر آباد سے لے کے اسلام آباد تک میرے کاغذات موجود ہیں، جہاں پہ آپ چیلنج کرو گے میں وہاں پہ آپ کو پیش کروں گا۔ آپ کے وزیر بولے کہ جہاں سے آپ واپس مڑ کے آ رہے ہو وہاں پہ ہم وزیر بن کے نہیں پہنچے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی تعاون کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ لہذا میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا ہے، آپ نے ووٹ نہیں لینا ہے، آپ خود سائڈ پہ ہو جاؤ، عوامی حکومت کو آنے دو، عوام کو باہر نکلنے دو، عوام کو اپنا مرضی کا بندہ چوز کرنے دو۔ جو ہمارے ملک کو آزاد بھی کرے، ہمارے ملک کے اندر ترقی بھی کرے، ہماری عوام کی خدمت بھی کرے۔ اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، اگر کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف فرمانا۔ میں ایک چھوٹا سا کارکن ہوں آزاد کشمیر کا، پوری آزاد کشمیر کا، پوری آزاد کشمیر کی طرف سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں